سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام، آپ کا نام علی، ابو الحسن کنیت اور زین العابدین لقب تھا۔ آپ حضرت امام حسین کے فرزند اور ریاض نبوت کے گلتر تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب ہوتا ہے جو کل حقیقت میں ایک نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ جنت میں جانے کی تمہ میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کچھ خالصاً رضائے الہی کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ آپ کا دل خشیت الہی سے لبریز رہتا تھا اور اکثر آپ خوف الہی سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابن عینیہ کا بیان ہے کہ حضرت امام علی بن حسین حج کے لیے احرام باندھے جب سواری پر بیٹھے تو خوف سے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبیک تک نہ نکل سکا۔ لوگوں نے کہا، آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا، ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ لبیک کہوں اور ادھر کہیں سے جواب ملے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا، مگر لبیک کہنا تو ضروری ہے۔ لوگوں کے اصرار پر کہا، مگر جیسے ہی زبان سے لبیک نکلا بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے اور حج کے دن تک یہی کیفیت طاری رہی۔ آپ ہر روز 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے اور وفات تک اس معمول میں فرق نہ آیا۔ اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب سے ملقب ہوئے۔ قیام اللیل میں سفر و حضر کی کسی بھی حالت میں ناغہ نہ ہوتا تھا۔ اخلاص فی عبادت اور خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ عبداللہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا، تم لوگ کیا جانو، میں کس کے حضور میں کھڑا ہوں اور کس سے سرگوشی کر رہا ہوں۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو خبر نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگ گئی۔ لوگوں نے آپ کو بھی پکارا، اے ابن رسول آگ لگ گئی، اے ابن رسول آگ لگ گئی، لیکن آپ نے سجدہ سے سر نہ اٹھایا تاکہ آگ بجھ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانب سے اس قدر بے پرواہ کس چیز نے کر دیا تھا؟ فرمایا، دوسری آگ نے جو آتش دوزخ ہے۔ اتفاق فی سبیل اللہ فیاضی اور دریا دلی آپ کا خاص وصف تھے۔ آپ خدا کی راہ میں بے دریغ دولت لٹاتے تھے۔ فقراء اور اہل حاجت کی دستگیری کے لیے ہمیشہ آپ کا دست کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ کے معلوم نہیں کتنے غریب گھرانے آپ کی ذات سے پرورش پاتے تھے اور کسی کو خبر نہ ہونے پائی۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ خفیہ طور پر مستقل 100 گھرانوں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ لوگوں سے چھپانے کے لیے بنفس نفیس خود راتوں کو جاگ کر ان کے گھروں پر صدقات پہنچا آتے تھے۔ مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا معاش کا کوئی ظاہری وسیلہ نہ ہوتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ آپ رات کی تاریکی میں خود جا کر گھروں پر دے آتے تھے۔ غلہ کے بڑے بڑے بورے اپنی پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ وفات کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو جسم مبارک پر نیل کے داغ نظر آئے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ آٹے کی بوریوں کے بوجھ ہیں جنہیں آپ عمر بھر راتوں کو لاد کر غرباء کے گھر پہنچاتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد اہل مدینہ کہتے تھے کہ خفیہ خیرات حضرت زین العابدین کے دم سے تھی۔ سائلین کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جب کوئی سائل آتا تو فرماتے، میرے توشہ کو آخرت کی طرف لے جانے والے مرحبا، پھر اس کا استقبال کرتے۔ سائل کو خود اٹھ کر دیتے تھے اور فرماتے تھے، صدقہ سائل کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ عمر میں 2 مرتبہ اپنا کل مال و متاع آدھا آدھا خدا کی راہ میں دے دیا۔ 50 دینار کی قیمت کا لباس صرف ایک موسم میں پہن کر فروخت کرتے اور اس کی قیمت خیرات کر دیتے تھے۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ کون شخص دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت اور سعید ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص کہ جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اس سے حق نہ لے لے۔ جی تو سامعین، یہ تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا مختصر سا تعارف۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آگے مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔